تبلیغی جماعت ہندوستان کے بزرگ حضرت مولانا اسماعیل گودرہ صاحب کا روڈ ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ مولانا خیر و عافیت کے ساتھ ہیں اور ٹھیک ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ مولانا کی صحت کے لیے اور مولانا کے لیے خصوصی دعا فرمائیں۔ اللہ پاک ہمارے تمام اکابرین جو حیات ہیں ان کو صحت عطا فرمائے، ان کو تندرستی عطا فرمائے اور ان کا سایہ ہم سب پر قائم رکھے، اور جو اللہ کو پیارے ہو گئے ہماری دعا ہے اللہ پاک ان کی کامل مغفرت فرمائے اور ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے۔ آج 22 تاریخ 10واں مہینہ 2021 مولانا اسماعیل صاحب سفر پر روانہ ہو رہے تھے۔ راستے میں روڈ ایکسیڈنٹ ہوا، گاڑی کو نقصان پہنچا ہے۔ مولانا خیر و عافیت کے ساتھ ہیں۔ آپ احباب کی دعاؤں سے آپ مزید دعا کریں کہ اللہ پاک مولانا کو صحت یاب فرمائے۔ ہماری زندگی بدلنے اور ہماری زندگی کو صحیح رخ پر لانے کی دعوت ہے میرے بھائیوں۔ خدا پاک کی قسم، ہمارے حالات نہ دنیا کے نہ آخرت کے صحیح ہوں گے جب تک ہم اللہ کے حکم پر زندگی نہیں لائیں گے۔ دنیا اور آخرت کی تنگیوں اور دنیا اور آخرت کی پریشانیوں اور مصیبتوں سے نکلنے کا راستہ صرف ایک ہی ہے، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، کہ مقصد زندگی لا الہ الا اللہ ہے اور طریقہ زندگی محمد رسول اللہ ہے۔ اس پر آنے کی ایک محنت ہے میرے بھائیوں، اور آدمی کے لیے اللہ کے دین پر چلنا اور دین کی دعوت دینا اسی وقت آسان ہے جب آدمی اندر اللہ کی ذات و صفات کا یقین رکھتا ہو اور اللہ سے لینا جانتا ہو نماز کے ذریعے، اور اللہ کے لینے کے راستے جانتا ہو علم کے ذریعے، اور اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کر رہا ہو ذکر کے ذریعے، اور اللہ کی مخلوق کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے اللہ کی رحمت کا مستحق بن رہا ہوں، اور اس کے لیے اب اللہ کی ماننے میں اس کی کوئی غرض دنیا کی نہ ہو، صرف ایک اللہ کی رضا اور خوشنودی کے جذبے سے کام کر رہا ہو۔ کوئی عمل صالح نہیں بنتا جب تک اس میں خدا کے حکم کی رعایت نہ ہو اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ ہو اور اللہ کی رضا کا جذبہ نہ ہو۔ ہاں، اور جب عمل صالح زندگیوں میں آئیں گے تو صلاح آئے گی۔ دنیا میں صلاح اور فلاح بغیر عمل صالح کے نہیں آئے گی، اور ہمارا عمل صالح اس وقت تک نہیں بنے گا جب تک خدا کے حکم کی رعایت، پیارے نبی کا طریقہ اور نیت صاف نہ ہو، اللہ کی رضا کا جذبہ نہ ہو۔ نمازی کیوں نہ ہو؟ جب تک نماز اللہ کے حکم کے مطابق اور پیارے نبی کے طریقے پر اور اللہ کو خوش کرنے کے جذبے اور اللہ کی رضا کے حصول کے جذبے کے ساتھ نہیں پڑھی جائے گی، یہ بھی عمل صالح نہیں بنے گی، بلکہ یہ بھی انسان کے منہ پر مار دی جائے گی۔ ایک محنت ہے میرے بھائیوں، جس محنت کو امت کے ہر فرد کی زندگی میں زندہ کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہدایت اور ایمان و ایمانی زندگی اللہ محنت سے دیتا ہے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، یہ اللہ نے قرآن پاک میں کہا ہے۔ محنت اور مجاہدے کے بغیر، اور محنت و مجاہدہ بھی کون سا کہ نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اپنی امت کے تمام طبقات کو جس محنت و مجاہدے کی لائن پر ڈالا تھا، اس محنت و مجاہدے پر ہمیں اور آپ کو ڈالنے کی دعوت ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، قیامت تک کے لیے، کہ مہاجر و انصار کو جس محنت کی رخ پر اللہ کے نبی نے ڈالا ہے اور جس محنت کی رخ پر آپ نے جان مال کی ترتیب کو بنوایا ہے، اسی ترتیب پر ہمیں اور آپ کو اپنے آپ کو ڈالنا ہوگا، اور ہر فرد امت کو اس نبوی ترتیب پر لانا ہوگا کہ ہر فرد امت اپنی ذات سے اپنی ضرورت سمجھ کر، اپنی ذمہ داری سمجھ کر اللہ کے دین کو زندگی میں لانے کی محنت کرتے ہوئے دنیا کے ایک ایک انسان کی زندگی میں اللہ کا دین کیسے زندہ ہو، اس کے لیے اپنی جان اور مال کی ترتیب بنا کر اللہ کی راہ میں قربانی دے۔
ہر فرد امت کی زندگی میں زندہ کرنا ہوگا دعوت. ایمان کی دعوت ہر فرد امت کی زندگی میں زندہ ہونی چاہیے. معاف کرنا، آج امت نے حق کی دعوت دینا چھوڑ دی اور ایمان کی دعوت اس کی زندگی سے نکل گئی. آج مسلمان داعی تو ہے لیکن اللہ کی طرف نہیں ہے، مخلوق کی طرف داعی ہے، باطل کا داعی ہے. یہ دین کی طرف بلانے کے بجائے یہ پتہ نہیں اپنے آبا و اجداد کے طور طریقوں کی طرف بلا رہا ہے. اللہ کے نبی کی سنتوں کی دعوت دینے کے بجائے اس نے اپنے رواجات کی دعوت دینا شروع کی. آخرت کی دعوت دینے کے بجائے اس نے دنیا کی دعوت دینا شروع کی. باطل دعوت ہے. جب باطل کی دعوت چلے گی تو دنیا میں باطل پھیلے گا. آج یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ہم حق کی دعوت دینے والے بنے اور اپنے بچے کو حق کی دعوت دینے والا بنائیں. حق کی دعوت چلے گی اور حق کی دعوت جب زندہ ہوگی زندگیوں میں اور گھروں میں اور بازاروں میں اور گلی کوچوں میں اور آپس کی مجلسوں میں اور سفر اور حضر میں جب ایمان اور حق کی دعوت زندہ ہوگی تو دنیا میں حق چلے گا. آج ہم نے میرے دوستو ایمان کی دعوت کو چھوڑا، کلمے کی دعوت کو چھوڑا، آخرت کی دعوت کو چھوڑا. سوچو تھوڑی دیر کے لیے 24 گھنٹے میں اپنے گھر میں یا آپس کی مجلسوں میں آخرت کی کتنی دعوت چلتی ہے، آخرت کے تذکرے کتنے چلتے ہیں. ارے آج دنیا کے تذکرے کرتے کرتے آخرت کے تذکروں سے ہمیں اتنی وحشت ہو گئی ہے کہ ہمارے مجلسوں میں اگر کوئی موت کا تذکرہ کرے تو کہتے ہیں ارے میاں اس کے سوا کچھ اور بات کرو. حالانکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس بات کی تعلیم دی، اکثروا ذکر حازم اللذات، تمہاری لذتوں کی زندگیوں کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کرو. کیوں آنی ہے؟ آج انسان موت سے گھبراتا ہے اور موت روزانہ اس کے قریب آ رہی ہے، روزانہ موت قریب آ رہی ہے. غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نہ گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. بھائی گھٹ گئی، ہاں بھائی 1 سیکنڈ گیا، اب یہ واپس نہیں آئے گا. ہاں آج ہم موت سے غافل ہیں، موت ہم سے غافل نہیں ہے. موت تو آنی ہے، خدا پاک کی قسم آئے گی. اس موت نے بادشاہوں کو اپنے محلوں سے نکالا ہے اور اس موت نے رئیسوں کو اپنی ریاست سے نکالا ہے اور اس موت نے ہر ایک کو اپنے گھر سے نکال کر قبر کی وحشتناک منزل میں پہنچایا ہے. ہمیں بھی آئے گی. اس موت سے پہلے موقع انسان کے لیے کہ اپنی غلط زندگی کو چھوڑ کر صحیح زندگی سیکھ کر گزارے تاکہ اس کی موت اللہ کی اطاعت کرتے کرتے دنیا سے جانا نصیب ہو جائے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون.